وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. اس سرد موسم میں اتنی تعداد میں آپ کا تشریف لانا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے. دو دن یہاں ایک کلاس لگائی گئی جس میں مسئلہ الہ کی وضاحت، تفسیر اور تشریح کی گئی. مسئلہ الہ جسے عام مسئلہ توحید بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مسئلہ اللہ کو بہت پیارا ہے. بہت محبوب ہے. مخلوق میں اللہ سب سے زیادہ محبت اپنے نبیوں سے کرتا ہے. نبیوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، مصطفیٰ بناتا ہے، مرتضیٰ بناتا ہے.
نبیوں کو رب کے سلام آتے، انہیں کوئی برا کہے تو اللہ ان کی طرف سے مخالفین کو جواب دیتے، لیکن نبیوں نے جب مسئلہ توحید بیان کیا ہے لوگوں نے ان پر پتھروں کی بارش کی، خاک کو خون میں تڑپایا، دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے، ان کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے، گلے میں رسیاں ڈال کے اتنے بل چڑھائے کہ نبوت کی زبان بہ رہا۔ نبی تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، محبوب کو اگر مار پڑ رہی ہو سچا محب تڑپ جاتا ہے کہ میرے دوست کو مار پڑ رہی ہے، میرے محبوب کو مار پڑ رہی ہے۔ نبی مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ ان کے کان میں کہتا ہے سب سے زیادہ محبت تم سے ہے، لیکن جس مسئلے کے لیے مار کھا رہے ہو نا وہ مسئلہ تم سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ مار کھاتے رہو، مسئلہ توحید کے بیان کرنے میں سستی، یہ اللہ کو بڑا پیارا مسئلہ ہے، یہ اللہ کو بہت محبوب مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا نا، اللہ نے فرمایا وہاں جاؤ، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تم اس کے دربار میں جا کے نعرہ توحید بلند کرو۔ آسان تھا؟ یہ کسی مسجد میں توحید بیان کرنی تھی؟ یہ توحید کا نعرہ لگانا تھا اس فرعون کے دربار میں جو اپنی ربوبیت منواتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اس نے اپنے بت بنا کے چوکوں میں نصب کر رکھے تھے، لوگ آتے جاتے اس کی تعظیم کریں، حزب اختلاف کوئی نہیں، ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، اسی کی چلتی ہے، اس کے سامنے بولنے والا جاؤ اور ان کے دربار میں جا کے نعرہ توحید بلند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں مولا چلا تو جاتا ہوں، اس نے نہ سنا تو پھر مجھے کوئی بکواس کرے تو خیر ہے مولا، تیرے متعلق کوئی بات کہہ دے، میں توحید بیان کرنے لگوں وہ سننے سے انکار کر دے، میں تیری وحدانیت کا اعلان کرنے لگوں اور وہ دربار میں نہ سنے
تو پھر اللہ نے فرمایا میرے کلیم جاؤ، انا اسمعو و ارا، اس کے دربار میں جا کے میری توحید کا اعلان کر، کسی اور نے نہ سنا تو نہ سنے، عرش سے اتر کے میں سنوں گا۔ انا اسمعو و ارا، تو میری نظروں کے سامنے بھی ہوگا اور میں تیری اس توحید والی گفتگو کو سنوں گا۔ توحید کا مسئلہ اتنا محبوب مسئلہ ہے، اللہ کو اتنا پیارا مسئلہ ہے۔ میں 2 دن یہی بیان کرتا رہا ہوں، مسئلہ الہ کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں۔ 2 دن میں نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ اب تو مختصر سے وقت میں صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ انبیاء کو جو عظمت ملتی ہے نا، وہ اس مسئلہ توحید کی وجہ سے ملتی ہے۔ وہ جب مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، انہیں عظمت ملتی ہے، اور آخری نبی کے صحابہ کو رب نے جتنی عظمتیں عطا کی ہیں وہ بھی مسئلہ توحید کو ماننے کی وجہ سے عطا کی ہیں۔ صحابہ کو جو عظمت ملی، صحابہ کو جو مقام ملا، رب کی نگاہوں میں مقام ملا، وہ کس مسئلے کی وجہ سے ملا تھا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ میں کوئی بغیر دلیل کے بات کروں گا؟ بغیر دلیل کے تو ہم بات کرنے کے عادی بھی نہیں، قصے اور کہانیاں سنانے کی ہماری عادت نہیں ہے، واقعات اور روایات کے پیچھے ہم نہیں بھاگتے ہیں۔ ہمارے پاس رب کا قرآن ہے اور ہمارے پاس محمد عربی کا فرمان ہے۔ صحابہ کو عظمت ملی، صحابہ کو عزت ملی، صحابہ کو جتنا مقام ملا، وہ کس مسئلے کی وجہ سے ملا تھا؟ میرے آقا مکے میں ہیں اور میرے آقا کی خواہش ہے اللہ کرے سارے مکے والے ایمان لے آئیں۔ کڑتے رہتے ہیں نبی پاک، اللہ کو کہنا پڑا فلا اللہ کا باخع النفس کا، میرے پیغمبر یہ جو نہیں مانتے، افسوس میں آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ مانتے کیوں نہیں۔ آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آپ اپنی جان ان کے پیچھے ضائع کر دیں گے۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، مجمع میں بھی علماء ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ داعی جو ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا، تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مولا جو توحید کا میٹھا میوہ تو نے مجھے چکھایا ہے نا، مولا یہ میوہ ساری خلقت کو چکھا دے۔ یہ داعی کی پہلی صفت ہونی چاہیے۔ سامعین کے بارے میں اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میری گل تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھ آئیے تو پتہ نہیں پسند آئیے کہ نہیں ہے؟ فتوے لگانا، گالیاں دینا، بدزبانی کرنا، یہ داعی کا کام نہیں ہوتا۔ جو سچا داعی ہوتا ہے نا، وہ بدزبانی نہیں کرتا، وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ کسی کے بزرگوں کا نام نہیں بگاڑتا، وہ کسی پر اوچھی تنقید نہیں کرتا، وہ گالیاں نہیں دیتا۔ جو سچا داعی ہوتا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس سامعین کا خیر خواہ ہوں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، کڑتا رہتا ہے۔
کیا کڑک ہوتی ہے؟ مجھے ہوتی ہے، میں داعی ہوں نا، مجھے ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، مولا ہم تیرا قرآن سنا رہے ہیں، ایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہ لوگ قرآن کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ بعض اوقات اس پر افسوس ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ کا بَاخِعٌ نَفْسَكَ کا، میرے پیغمبر اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ افسوس کے مارے اپنی جان کھو دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے نبی پاک اتنا افسوس کرتے تھے نا کہ جان ضائع ہو جائے گی، جان کھو دیں گے۔ دائی کے دل میں یہ کڑک، درد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہو۔ کتنی واضح آیت ہے، قل انما انا بشر، خدا دی قسم ایک دونی دونی تے دو دونی، نہ چونکہ چنانچہ نہ اگرچہ مگرچہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، حل کنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیب، کرو مانا، گونگے ہو تو گونگے، زبان کو نہیں توڑے، بولو ولا عالم الغیب، اور میں غیب ہو۔ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا عالم الغیب، تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے پبلک پر، عوام پر، جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے رات کو تقریر کی، میں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ صبح کے ٹائم بندے جا کے اپنے مولوی صاحب کو کہتے ہیں رات غلام اللہ خان آیا تھا جی، بڑیاں آیتاں پڑھیاں جی، اللہ تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ آگے سے مولوی صاحب اس مقتدی کو کہتے ہیں وچوں جان دین، وچوں، حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں تیری وچوں ساڈے کول نہ نکلی۔ ہم پڑھ پڑھ کے قرآن کی آیتیں، آگے سے مولوی صاحب کہتے ہیں وچوں جان دین، تو وہ مقتدی کہتے ہیں ہاں وچوں۔ تکلیف تو ہوتی ہے نا دائی کو، پریشان ہوتا ہے دائی، افسردہ ہوتا ہے دائی، جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے ایک بندے کے سامنے، اس کو سناتا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، 20واں پارہ نکالتا ہے، سورت نمل نکالتا ہے، آیت نمبر 65 نکالتا ہے، لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، قل لا یعلم، میرے پیغمبر آپ کہیں نہیں جانتے، من فی السماوات، نہیں بولنا تو میں بڑا تھکا ہوا تو میں نس جانا جی، نہیں جانتے جو مخلوق کہاں رہتی ہے، والارض، آسمان والے بھی نہیں جانتے، زمین والے بھی نہیں جانتے، الغیب الا اللہ۔ کون صورت میں نے بتائی؟ نمل 20واں پارہ آیت نمبر 65۔ کتنی واضح آیت ہے، میرے نبی آپ اعلان کرے زمین والے بھی نہیں جانتے، آسمان والے بھی نہیں جانتے، نہ نوری نہ ناری نہ خاکی، کوئی بھی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ۔ آگے تو اللہ نے حد ہی مکا دیتی ہے، خدا دی قسم ہے، کچھ بھی نہ دے پلے اللہ نہیں چھوڑیا۔ اللہ نے فرمایا یہ کہتا ہے میری نظر و نیاز سے وہ واقف ہیں، یہ کہتا ہے میرے پکارنے سے وہ واقف ہیں،
یہ کہتا ہے میرے حالات سے وہ واقف ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ جنہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں، انہیں تیرے حالات کا بھی پتہ کوئی نہیں۔ کتنی واضح آیت ہے، ہم سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہی بندے جب دوسری مسجد میں جاتے ہیں تو مولوی صاحب واز کرتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں اور چھڈو جی پیر تے پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی رہ گئیں۔ کہ پیر صاحب کی ایک بلی تھی، جتنی دفعہ مہمان آنے ہوتے تھے اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 مرتبہ، مہمان آ گئے 8۔ پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا، ادھر آؤ، تیری تے میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی، آج تو میاؤں کی تھی 7 ویری، مہمان آ گئے نے 8۔ بلی آکھیا ناراض نہ ہو، وہ مہمان آج بھی 7 نے، 8واں وہابی ہے، تے وہابی دی واری تے میں میاؤں۔ اور وہ بندہ جو ان کی بات سنتا ہے نا، ادھر ہماری سنتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، سورۃ نمل آیت نمبر 65، اللہ کا فرمان غیب کوئی نہیں جانتا، ہماری سنتا ہے، ادھر سے ان کی سنتا ہے۔ پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں نے، وہ باہر نکل کے کہتا ہے وہ بھی صحیح نے تے وہ بھی صحیح۔ بڑے انصاف دا فیصلہ کر دے ہو، خدا دی قسم بڑی دکھ کی بات ہے یار۔ 7:38 ہوئے، رات کے 7:38۔ میں کہتا ہوں اس وقت رات کے 7:39 ہو گئے، رات کا ٹائم ہے، یہ میں کہتا ہوں۔ مولانا زبیر شاہ صاحب کہتے ہیں اس وقت صبح کے 7 بجے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ میں کیا کہتا ہوں؟ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب تساں بڑے دوروں آئے ہو، ساڈے مہمان ہو، ساڈے قابل احترام ہو، خطیب ہو ساڈی جماعت دے، تے زبیر شاہ صاحب بھی ساڈے علاقے دے بڑے عالم نے، تساں بھی صحیح آکھ دیو تے زبیر شاہ صاحب بھی صحیح آکھ۔ بڑا فیصلہ کیتا جائے، ایک کہتا ہے رات ہے، ایک کہتا ہے دن ہے، تو فیصلہ کرتا ہے دونوں ٹھیک ہے۔ ایک بندہ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، دوسرا بلی کی میاؤں۔ تین بلی دی میاؤں سمجھ آندی ہے، کتے دی بھونک سمجھ آندی ہے، اللہ دا قرآن سمجھ نہیں آندا۔ دائی کے دل میں درد ہونا چاہیے، مانتے کیوں نہیں؟ میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، یہ مانتے کیوں نہیں؟ میرے آقا کے دل میں یہ درد تھا، اللہ کرے یہ سارا عرب کیا ہو جائے؟ مسلمان۔ یہ سنے میری بات کو۔ مشرکین مکہ کے جو چودھری تھے نا، سردار اور وڈیرے، انہوں نے کہا ہم سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ ہمیں سنائیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی آپ کی؟ کہ تیرے دربار میں تیری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں غریب لوگ۔ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ غریب لوگ۔ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ بکریوں کے چروائے ہیں، کمی ہیں کمی۔ جب ہم آئیں نا تو ان کو محفل سے ہٹا، ہمیں الگ جگہ دے۔ یہ وڈیروں میں اب بھی عادت ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں وہ ذرا محسوس کرتے ہیں کہ ہم وڈیرے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، بکریوں کے چروائے ہیں۔
یہ بلال، یہ ابن مسعود، ان کو اپنی محفل سے ہٹا، ہمیں الگ جگہ دے۔ میرے نبی کے دل میں آیا یہ تو میرے اپنے ہیں غریب لیکن میرے اپنے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اگر میں انہیں چند منٹوں کے لیے اپنی مجلس سے ہٹا دوں اور ابو جال آ جائے، عتبہ آ جائے، شیبہ آ جائے، امیہ آ جائے، مکے کے سردار آ جائیں، چودھری آ جائیں، انہیں میں اللہ کی توحید سناؤں، ہو سکتا ہے انہیں بھی توحید کی سمجھ، یہ ایمان قبول کر لیں۔ یہ ابھی میرے نبی کے دل میں آیا، اٹھایا نہیں۔ بلال کو، ابن مسعود کو، ابو فقیہ کو، وہ غریب صحابہ جو تھے انہیں ابھی اٹھایا نہیں، صرف دل میں آیا، اٹھا دوں چند منٹوں کے لیے، کیا حرج ہے؟ بس میرے نبی کے دل میں آیا اور جبریل رب کا پیغام لے کے آیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیغمبر ان سرداروں کے لیے، ان چودھریوں کے لیے، ان وڈیروں کے لیے، ابو جال، امیہ، شیبہ، ان کے لیے اپنے غریب صحابہ کو اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، نہیں اٹھانا، ان کو اپنی محفل سے نہیں اٹھانا۔ یہ جو اطراد ہے نا، اطراد، اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، اطراد دا اصل معنی ہوندا چکنا، یہ چکنا ساڈی پنجابی دی بولی ہے، ہانکنا، ہانکنا، چکنا۔ اللہ نے فرمایا انہاں نو اپنی محفل چوں چکے نہ پیا، ان کو اپنی محفل سے ہٹانا نہیں ہے۔ بلال تیری محفل میں بیٹھے گا، ابن مسعود بیٹھے گا، ابو فقیہ بیٹھے گا، یہ مومن غریب صحابہ تیری محفل میں بیٹھیں گے۔ ابو جال آتا ہے تے آئے، نہیں تے خسمہ نو کھائے۔ یہ غریبوں کو اٹھا کے بیٹھنا چاہتا ہے؟ نہ میرے پیغمبر، انہیں نہیں اٹھانا۔ آگے بیان کرتے کرتے اللہ نے آخر میں جا کے کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کس کے بارے میں ظالمین کا لفظ آ گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کیسے معنی کروں ظالمین کا؟ لیکن معنی کروں گا عشق نبی میں ڈوب کے۔ مجھے تو پیار ہے اپنے نبی سے، وہ میرے محبوب ہیں، اس میں ڈوب کے معنی کروں گا ظالمین کا۔ فَتَطْرُدَهُمْ، میرے کہنے کے باوجود اگر آپ نے ان کے محفل سے، اپنی محفل سے ہٹایا نا، میں تیرا نام نبیوں کی لسٹ سے کاٹ کے بے انصافوں میں لکھ دوں گا۔ میں نے ظالمین کا کیا معنی کی؟ میرے نبی یہ انصاف نہیں ہوگا۔ ان سرداروں کے لیے آپ ان غریب صحابہ کو ہٹا دیں؟ نہ، یہ رہیں گے۔ اگر یہ نہیں رہیں گے نا تو پھر تیری نبوت بھی نہیں رہے گی۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیسی تنبیہ کی؟ سب سے زیادہ پیار تو اللہ کو میرے نبی سے، میرا نبی تو محبوب خدا ہے، لیکن یہاں کتنا لہجہ سخت اختیار کر لیا اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں۔ مولا تو میرے یاراں نال ایڈی محبت کردا، تو میرے صحابہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے تنبیہ کر دی۔ مولا میرے یاراں دی کیڑی ادا پسند آئی؟ کون سی ادا میرے یاروں کی پسند آ گئی کہ انہاں دی سید لے کے میں تنبیہ کر چھڈی؟ اللہ نے فرمایا تیرے یاروں کی ایک ہی ادا پسند آئی ہے، یہ پیٹ بھر کے کھائیں تب،
भूखे हो तब, तख्त पे हो तब, तख्ते पे हो तब, बीमार हो तब, सेहतयाब हो तब, सफर में हो तब, हजर में हो तब, हर हालत में यदऊना रब्बहुम, यदऊना, वो पुकारते हैं किसको? कौन सी अदा पसंद? सहाबा को जो इज्जतें मिल रही हैं किस मसले की वजह से मिल रही हैं? तेरे यारों की एक अदा पसंद आई कि हर हालत में पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? बिल गदाते वल आशिये, सुबह हो मुझे पुकारते हैं, शाम हो मुझे पुकारते हो, बदहाल हो मुझे पुकारते हैं, खुशहाल हो मुझे पुकारते हैं, भूखे हो मुझे पुकारते हैं, पेट भर के खा लें मुझे पुकारते हैं, तख्त पे हो तब मुझे पुकारते हैं, तख्ते पे चढ़ जाए तब भी मुझे ही पुकारते हैं। तेरे यारों की ये अदा पसंद आ गई। हजरत खुबैब को जब फांसी पे चढ़ाया ना कुफार ने, तख्ते पे ले आए और गर्दन कलम करनी थी, तो एक मुशरिक ने आगे बढ़ के कहा, तेरी जिंदगी की कोई आखिरी आरज़ू हो तो बोलो, उसके बाद तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी। हज़रत खुबैब कहते हैं उनके भी माँ बाप होंगे, औलाद भी होगी, भाई बहनें भी होंगे, कोई पैगाम भी भेज सकते थे। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की आखिरी आरज़ू पूरी करना चाहते हो तो मुझे रब के दरबार में 2 रकत नमाज नफल पढ़ने की इजाज़त दे। मेरे प्यारे तेरे यार तख्त पे भी चढ़ जाए ना तो ये मुझे याद करते हैं। जल्दी जल्दी 2 रकातें पढ़ के फिर तख्ते पे आए और कहने लगे आज दिल बड़ा करता था कि रब नाल रज के गल्लां करिए, लेकिन फिर ख्याल आता था तुम कहीं ये ना कहो मोहम्मद का यार मौत से डर गया। तब नमाजें लंबी लंबी पढ़ने लग गए है, इसलिए मैंने मुख्तसर किए। मेरे पैगंबर ये तख्त पे हो तब भी मेरे हैं, ये तख्ते पे हो तब भी मेरे हैं, हर हालत में मुझे पुकारते हैं। युरीदून वजहा। उलमाए किराम अगर माना आपको पसंद आ जाए बंदियालवी कर गया है तो कहना बंदियालवी अच्छा माना कर गया। मेरा सोना पैगंबर हो, लोग मुझे पुकारते हैं और लोग भी मुझे पुकारते हैं अपने मतलब वास्ते। बीमार हो जाएं तो शिफा के लिए, औलाद ना हो तो औलाद लेने के लिए, जेल में हो तो रिहाई के लिए, कर्ज में जकड़े जाएं तो कर्जा उतारने के लिए। हर कोई मुझे पुकारता है अपनी गरज के लिए। इस धरती पर तेरे यार हैं, वो जब भी मुझे पुकारते हैं तो मेरी रजा के लिए पुकारते हैं। युरीदून वजहा, युरीदून वजहा। युरीदूना, युरीदून वजहा, वो चाहते हैं किसकी रजा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसी को सूरत फतह में बयान किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये दावा है। ये अल्लाह का क्या है? जिस हस्ती का नाम मुहम्मद है ना, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं। मौला ये तो हो गया दावा। इस दावे की दलील कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसकी कोई दलील? फरमाया वल्लज़ीना माहू, सारे सहाबा इस दावे की दलील है। सारे सहाबा इस दावे की दलील है। तवज्जो है तवज्जो। सारे सहाबा इस दावे की दलील है। जिसका मानने वाला सिद्दीक़ अकबर बन जाता है वो खुद कितना सादिक होगा, कितना सादिक होगा। जिसका मानने वाला
جس کا ماننے والا فاروق اعظم جیسا عادل ہو، وہ خود کتنا عادل ہوگا۔ جس کا ماننے والا اتنا با حیا ہو کہ رب کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہوں، تو وہ خود کتنا با حیا ہوگا۔ جس کا ماننے والا شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو، وہ خود کتنا بہادر ہوگا۔ یہ صحابہ میرے اس دعوے کی دلیل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے، کون کہتا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں یہ جھوٹی روایتیں اور تاریخ کی باتیں نہ مانا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکان سجدن، تو ان کو دیکھے گا میرا سونا پیغمبر، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں ہیں، تو ان کو دیکھے گا کبھی سجدے میں ہیں۔ تراہم رکان سجدن، یہ رکوع سجدے کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کو جتنی عزت ملی، صحابہ کو جتنی عظمت ملی، وہ کس مسئلے کی وجہ سے ملی؟ زور سے بولو، زور سے۔ اللہ نے سائیڈ لے لی، صحابہ دی سائیڈ لے لی اللہ نے۔ بدر کی رات ہے نا، یہ 313 ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، پہلی جنگ ہے، نا تجربہ کار ہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، نور جہان بھی انہوں نے نال ہے، گانے والی عورتیں ہیں، جوش دلانے والی عورتیں ہیں۔ میرے آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے رب کو پکارتے، ساری رات، اللہ اکبر۔ اور وہ جو آپ کے لیے چھوٹی سی جھونپڑی بنائی گئی تھی، چھپر، اس کے باہر پہرا دینے والا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سیدنا علی نے فرمایا ابو بکر۔ آپ بھی حیران ہوئے ہوں گے نا یہ جواب سن کے، حیرانگی ہوئی نا، وہ کیسے بہادر ہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا بدر کی رات 1000 کفار، ادھر 313 نہتھے، اس رات نبوت کی جھونپڑی کا پہرا دینا آسان نہیں تھا، ساری رات پہرا دیتا رہا۔ نبی پاک کی چادر مبارک سرک کے نیچے گر جاتی، حضرت ابوبکر جاتے پھر اوڑھ دیتے، پھر گر جاتی پھر اوڑھ دیتے، ساری رات روتے رہے، ساری رات زاروں قطار روتے رہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ کیا مقام ہے صحابہ کا یار، خدا کی قسم کیا مقام ہے میرے نبی کے یاروں کا۔ مولا اللہم، مولا یہ 313 میری زندگی دی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، میری زندگی دا زیور بھی تے گہنا بھی، مولا میں نے 13 سال بڑی محنت کی ہے ان پر، یہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی عہد کیا کرتے تھے، انہوں نے وطن چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دی، مکان چھوڑ دیے، دکانیں چھوڑ دی، یہ میرا سرمایہ ہے مولا، میرا سرمایہ ہے، اگر یہ یہاں کام آ گئے نا، اگر یہ یہاں کام آ گئے نا، لن تعبد فی الارض ابدا، تو مولا تو بھی سن لے، پھر اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا
کیا مقام ہے صحابہ کا. اگر یہ نہ رہے نا، اشارہ تو بڑا کر رہا ہوں، ذرا پیچھے مڑو پیچھے، یہ نہ رہے نا تو تیری نبوت کوئی نہیں. آج میرے نبی نے فرمایا مولا جے اے نہ رہنا تو تیری عبادت بھی کوئی نہیں. لن تعبد فی الارض ابدا. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے بھئی موضوع تو تھوڑا جا ہٹ کے. امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، بڑا نام ہے، ان کی باتیں عطا الہی ہوتی ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی. شاہ جی نے کہا میں شمائل کی کتابوں میں جب اپنے نبی کا تذکرہ پڑھتا ہوں، شمائل کی کتابیں جانتے ہیں آپ، یہ شمائل ترمذی، جن کتابوں میں میرے نبی کی عادات، میرے نبی کا حسن، میرے نبی کی آنکھیں، میرے نبی کے ہونٹ، میرے نبی کے رخسار، میرے نبی کے کان، میرے نبی کا چلنا، میرے نبی کا بیٹھنا، میرے نبی کی زلفیں، صحابہ نقل کرتے ہیں ہاتھ کیسے تھے، چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھی، سینے پہ بالوں کی لکیر کیسی تھی، ہاتھوں کی نرمائی کیسی تھی، پسینے کی خوشبو کیسی تھی. یہ شمائل کی کتابیں ہیں، شمائل کی کتابیں. امیر شریعت کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابیں پڑھتا ہوں نا، پھر اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں، پھر اپنے نبی کا جمال پڑھتا ہوں، پھر اپنے نبی کے خد و خال پڑھتا ہوں، پھر اپنے نبی کے رخسار پڑھتا ہوں، پھر اپنے نبی کی زلفیں پڑھتا ہوں، تو دل میرا کرتا ہے عطا اللہ شاہ اتنی عظیم ہستی کا سجدہ کر دے، یہ سجدے کے لائق ہے. اس کا حسن تو دیکھ، اس کا جمال تو دیکھ، اس کی رانائی تو دیکھ، اس کی خوبصورتی تو دیکھ، اس کے چلنے کے انداز کو تو دیکھنا. مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر اس کو سلام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ وادیوں میں پہنچتا ہے تو جانور اس سے کلام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے. اس کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہ زمین پہ قدم رکھ دیتا ہے، رب زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے، اور فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. جس قبرستان میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتا ہے. اتنی عظمتوں والا، اتنے حسن والا، اتنے جمال والا، اتنی خوبصورتی والا، اتنی رانائی والا، سجدہ کر دے اس کو، یہ سجدے کے لائق ہے. امیر شریعت کی طرف بات سنیے یار، مزہ آ جائے گا. شاہ جی کہتی ہیں رانائی دیکھوں، زلفیں دیکھوں، حسن دیکھوں، جمال دیکھوں، کمال دیکھوں، دل کرتا ہے کہ سجدہ کر دوں. پھر بدر کی رات دیکھوں، پھر بدر کی رات دیکھوں کہ یہ حسن والا، جمال والا، خوبصورتیوں والا، کمال والا، معجزے والا کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے. تو پھر میرا دل کرتا ہے عطا اللہ شاہ اس کو نہیں، جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے تو بھی اس کے سامنے جھکا کر، اس کے سامنے جھکا کر. بدر کی رات میں ساری رات زاری کی، مولا یہ اے نہیں نا تو تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں. حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں صبح کے ٹائم گیا، میں نے دیکھا کہ چادر گری ہوئی ہے، آنسو آنکھوں میں گر رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی تر ہو چکی ہے. تو میں نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بس کرو. ہون تے میں نے بھی یقین ہو گیا کہ رب کی مدد آئی سو آئی، رب کی مدد آئی سو آئی. اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا ہے کہ رب کی مدد اب آئی. میں
یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خطابت میں کوئی بڑا مقام رکھتا ہوں، لیکن یہاں میں ایک ربط لگانا چاہتا ہوں، ٹچ دینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے تسلی دی نا، بدر والی رات نبی پاک پریشان تھے، نبی پاک افسردہ تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ابو بکر نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی، یا رسول اللہ ہن میں بھی یقین ہو گیا کہ مدد آئی سو آئی۔ میرے نبی نے فرمایا تلکا بے تلکا، تلکا بے تلکا۔ ابو بکر یاد ہے غار علی رات تو پریشان ہویا، دشمن دہانے پہ آ گئے، غار والی رات تو پریشان ہوا، میں نے تجھے تسلی دی، آج میں پریشان ہویا تو میں تسلی دے کے وہ بدلہ لا چھڑے۔ ہجرت والی رات تو پریشان ہوا تھا، جب یہ دونوں یار غار میں تھے، ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، خدا دی قسم ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی۔ ابو بکر کو کوئی کیسے ملے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ میں نمازی بھی ہیں، بے نماز بھی ہیں، کچے پکے نمازی بھی ہوں گے، آپ میں داڑھی والے بھی ہیں، سنت رسول ان کے چہرے پہ ہے، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں، اللہ انہیں توفیق دے۔ ہر قسم کے آدمی بیٹھے ہیں، بولو آپ میں سے ہر بندے کی تمنا نہیں کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں تمنا آپ کی؟ او ہے تو بولو نا، اللہ آپ کو اسی رات زیارت کروا دے، بولو نا۔ علماء سے پوچھتے پھرتی ہیں، وہ کہتے ہیں درود دی کثرت کر، بہت زیادہ درود پڑھ، ہو سکتا ہے رات خواب میں زیارت ہو جائے، تے جس نو زیارت ہو جائے وہ صبح کے ٹائم ایک ایک بندے کو کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں راتی خواب وچ نبی پاک نو ویکھیا۔ لوگ بھی کہتے ہیں یار بڑا خوش قسمت ہے، تین خواب ہی زیارت ہوئی ہے، آمنہ دے لال دے چہرے پر انوار نو ویکھے ہی، تجھے خواب میں زیارت ہو، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے۔ ابو بکر پہ تنقید کرتا پھرتا ہے کہ غار تھی، دو یار تھے، ایک میرا نبی تھا، ایک ابو بکر تھا، جھولی ابو بکر کی تھی، سر میرے نبی کا تھا، 3 دن نبی نے رج کے میرے نبی نو ویکھے، کوئی چوتھا بندہ نہیں، تیسرا بندہ نہیں، رج کے ویکھیا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر کو کون ملے؟ ایک سیگے میں ذکر کیا، ایک سیگے یہ بولتے رہے نا غار میں، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ، بولتے۔ چلو یار ایک اور بات ذہن میں ہے، میں 8 بجے ختم کرنا چاہتا تھا، میں نے خطرہ ہے وہ دھند دی وجہ تو کدھر موٹر وے نہ بند ہو جائے، میں نے کدھر ساری رات تلے ہی چکر نہ لانے پائے۔ 2 سفر میرے نبی نے کیے، بڑے تاریخی سفر ہیں، 2 سفر میرے نبی کے بڑے تاریخی ہیں، ایک معراج والا، ایک ہجرت والا۔ سبحان اللہ تو کہو، میرے ساتھ بولو پھر میں بولوں۔ ایک معراج والا، ایک ہجرت والا، دونوں سفروں میں رب نے میرے نبی کو ایک ایک ساتھی دیا۔ جو ساتھی معراج والی رات میں دیا وہ سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور جو ہجرت میں ساتھی دیا وہ ساری امتوں کا سردار تھا۔ شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، وہ ساتھی بنا، اشارہ سمجھ رہے ہو؟ وہ ساتھی بنا، چل کے نبوت کے دروازے پہ آیا تھا،
اور جب یہ ساتھی بنا تو نبوت خود چل کر اس کے دروازے پہ آئی تھی، اس کے دروازے پہ آئی تھی۔ وہ ساتھی بنا، باہر نکلے، پوچھا کس پہ جانا ہے، اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں۔ یہ ساتھی بنا، پوچھا کس پہ جانا ہے، اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں۔ اس نے براق پیش کی، اس نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ پوری نبوت کے لفظ پہ تو ذرا غور کرو یہ، اس نے پوری نبوت کو، آسان تھا؟ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن جب بت توڑنے لگے نا تو سب سے اوپر والے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی، آپ کی چھڑی وہاں نہیں پہنچتی تھی۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سال کے ہیں، فتح مکہ کے دن ان کی عمر کتنی ہے؟ 29 سال۔ نبی پاک نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ آؤ، ان کو توڑو۔ میرے نبی ان کے ہاتھوں سے توڑوانا چاہتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ علی بت شکن ہے، علی بت شکن ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری مجال، میں آپ کے کاندھے مبارک پہ آؤں؟ آپ میرے کاندھے پہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ 29 سال کا جوان حیدر کرار، بدر احد کا غازی حیدر کرار، خندق کا ہیرو حیدر کرار، تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ادھر 50 سال کا ابو بکر، یہ 29 سال کے، وہ 50 سال کا ابو بکر نبوت کے بوجھ کو اٹھا کے غار میں لے جا رہا ہے۔ بندیالوی کی بات کو کتنے لوگ سن کر سمجھیں گے؟ بندیالوی کہتا ہے آج نبوت کے بوجھ کو ابو بکر نے اٹھایا، میرا رب اپنی منشا بتانا چاہتا ہے کہ جس ابو بکر نے ہجرت کی رات نبوت کے بوجھ کو اٹھایا تھا، نبی کے انتقال کے بعد خلافت کے بوجھ کو بھی وہی اٹھائے گا۔ اس نے کہا براق لایا ہوں، اس نے کہا میرے کاندھے حاضر ہیں۔ وہ گیا، بولتا گیا، یہ گیا، یہ بھی بولتا گیا۔ اس کے بولوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اور اس کے ساتھ جو بولتا گیا اسے رب نے قرآن بنا دیا۔ آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ تھوڑے سے اشارے کے نائے میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پنجابی میں ایک لفظ ہے توڑ، اردو میں بھی ہے توڑ، توڑ آخر، توڑ دی یاری ہے انجام، توڑ دی یاری۔ اور دوسرا معنی توڑ کا کیا ہوتا ہے؟ توڑ دینا، توڑ دینا، دو ٹکڑے کر دینا، الگ کر دینا۔ اور ایک توڑ کا معنی کیا ہے؟ آخر۔ بس یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پھر میرے جملے کو سننا ہے۔ او گیا تے توڑ گیا، او گیا تے توڑ گیا نہیں، رستے میں چھوڑ گیا، اور یہ گیا ایسا توڑ گیا کہ آج تک دونوں کو کوئی توڑ نہیں سکا، توڑ نہیں سکا۔ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق زندہ باد۔ ابو بکر یاد ہے غار میں میں پریشان ہوا تھا، دشمن غار کے دہانے پہ آ گئے، میں سویا ہوا تھا، تیری نظر پہنچی، انہوں نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو پریشان ہوا، میں بیدار ہوا، میں نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ نہیں سمجھو گے یار، میرے نبی نے ایک سیغے میں ذکر کیا، مزہ نہیں آ گیا؟
کہنا چاہیے تھا ان اللہ معیہ و معک، اللہ میرے نال بھی ہے تیرے نال بھی۔ کیوں بھائی؟ جس طرح رب کی معیت نبی کے ساتھ ہے اس طرح کسی اور کے ساتھ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ جو رب کا اور نبی کا تعلق ہے، کیا نبی پاک پر ایک وقت ایسا طاری ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، کون ہو؟ عائشہ۔ کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کون ابو بکر؟ حضرت عائشہ سہم گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ وہ حالت ختم ہوئی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آئی تھی، میں نے پوچھا کون عائشہ؟ آپ نے پوچھا کون عائشہ؟ کون ابو بکر؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے رب سے ایسا تعلق جڑتا ہے نہ عائشہ کا پتہ چلتا ہے نہ ابو بکر کا پتہ چلتا ہے۔ وہ جو نبی کا تعلق ہے رب سے، حضرت ابو بکر کا وہ تعلق ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ میرے نال بھی ہے جنجی ہیں، اللہ تیرے نال بھی ہے جنجی ہیں، نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ جنجی میرے نال ہے نہ انجی تیرے نال بھی ہے۔ ایک ہی سیغے میں ذکر کی۔ اس دن ابو بکر پریشان ہوئے، نبوت نے تسلی دی۔ بدر میں نبی پاک پریشان ہوئے تو تسلی دینے والا کون ہے؟ تو صحابہ کو جتنی عظمتیں ملیں، جتنی عزتیں ملیں، وہ مسئلہ توحید کی وجہ سے ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔